زندگی کبھی نہیں رکتی، ہر دن ہر لمحہ ہمیں نئے سبق سکھاتا ہے۔ جو دنیا ہم کل دیکھتے ہیں وہ آج بالکل ویسے نہیں ہے، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کل وہ ایک نئے رنگ میں ہمارے سامنے آئے گی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا پیغام شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا، ایک ایسا پیغام جو شاید آپ کو بھی اپنی زندگی کا اصل مطلب سمجھائے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کسی کا بھی انتظار نہیں کرتی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں زندگی کو ایسے دیکھا کرتی تھی جیسے اب دیکھتی ہوں۔ وہ دنیا جس کے بارے میں آج سے 8 سال پہلے سوچا کرتی تھی، وہ اس دنیا سے بہت مختلف تھی جو آج میرے سامنے ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، یا یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ جب ہم نادان ہوتے ہیں، اممیچیور ہوتے ہیں، تب ہمارا زندگی کو دیکھنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم سینٹر آف اٹینشن ہیں، جیسے ہم لوگوں کے لیے بڑے اہم ہیں، اور پھر اسی لیے اس نادانی کی عمر میں ہم اپنے راستے میں آنے والے ہر انسان سے اور ہر اس چیز سے دل لگا لیتے ہیں۔ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہمارا ہے اور جیسے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا کرتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ہم سینٹر آف اٹینشن نہیں ہیں۔ میری دادی امی کا جب انتقال ہوا تھا تب میں فرسٹ ایئر میں تھی۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی میت دیکھی تھی۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی میت دیکھی تھی۔ میری یہ عادت ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بڑا نوٹس کرتی ہوں۔ مجھے کسی چیز کی ڈیٹیلز میں جانا بہت پسند ہے، خاص کر کے اپنے ارد گرد کے انسانوں کی سائیکی کو سمجھنا اور ان کی حرکات کو مانیٹر کرنا۔ ایسا کرنا مجھے اس لیے نہیں پسند کیونکہ میں دوسروں کے عیبوں کو پکڑنے میں دلچسپی رکھتی ہوں، بلکہ ایسا کرنا مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ مجھے اس سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، اور مجھے اس سے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب اس روز میں نے اپنی دادی امی کی میت کو چارپائی پہ پڑا دیکھا، تب میں نے اپنے ارد گرد ایک بہت عجیب بات نوٹس کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب میری دادی امی کی میت کو قبرستان لے جانے کے لیے اٹھایا گیا تو ابھی ان کی میت دروازے پر ہی تھی کہ میرے پاس بیٹھی ایک عورت دوسری عورت سے کہنے لگی، پتہ ہے فلاں جگہ کیا ہوا؟ اور وہ دوسری عورت بھی چغلی میں اپنا برابر کا حصہ ڈالنے لگی۔ جب میت دروازے سے باہر نکل گئی تو ان دونوں عورتوں نے اپنا رخ موڑ کر ان عورتوں کے گروپ کی طرف کر لیا جو انہی کی طرح چغل بازی میں مصروف تھیں۔ بس پھر کیا تھا، وہی ہوا جو ٹپیکل عورتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ باری باری سب اپنے اپنے کاموں میں واپس مصروف ہونے لگے، یہاں تک کہ گھر والے بھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آنے لگے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا نہیں رکی۔ تب مجھے غصہ آ رہا تھا کیونکہ مجھے یہ امید تھی کہ دنیا رکے گی، کچھ عرصے کے لیے سب اپنے کام کاج بند کر دیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، لیکن تب اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ تب مجھے انسان اس دنیا کا سینٹر لگتا تھا جس کے گرد دنیا گھوم رہی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر انسان رک جائے تو دنیا بھی تو تھم جانی چاہیے، پر ایسا نہیں ہوا۔ دنیا دوڑ رہی تھی اور دنیا دوڑتی رہی۔ اس دن کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ انسان اس دنیا کا سینٹر نہیں ہے۔ میرے لیے اس حقیقت کا تسلیم کرنا بہت مشکل تھا کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان دنیا کا سینٹر نہیں ہے تو پھر اس ساری نظام کا آخر سینٹر کون ہے؟ اللہ۔ ہم ساری زندگی اس ایک سینٹر سے غافل رہتے ہیں جس کے ارد گرد ساری زندگیاں اور ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ لوگ نہیں ٹھہرتے، لوگ اپنے کاموں کو نہیں روکتے۔ انسان کے چلے جانے سے نہ دن بے نور ہوتا ہے اور نہ رات کے آنے کا وقت بدلتا ہے، سب کچھ جاری رہتا ہے۔ بس ہماری کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے، ایسے جیسے ہم کبھی یہاں تھے ہی نہیں، ایسے جیسے یہاں کوئی رہاب نام کا انسان تھا ہی نہیں۔ ہم کسی بھی چیز کا سینٹر نہیں ہیں۔ دنیا کو ہم میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا آپ کی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ آپ آج اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کل یہی دنیا آپ کے بغیر اپنے کاموں کو جاری رکھے گی، تھمے گی نہیں، نہ ہی رکے گی۔ یہ تو اتنی تیز چلتی ہے کہ چلے جانے والے کا غم منانے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ یہ ایک دفعہ چلے جانے والوں کے واپس لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتی،
آپ ہوں یا نہ ہوں، اس نے چلتے رہنا ہے۔ آپ جتنا کہیں گے کہ یہ دنیا آپ کی ہے، یہ اتنا ہی آپ کو غلط ثابت کرنے کے حالات پیدا کرے گی۔ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہرگز آپ کو ڈرانا نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو اس ڈر سے آزاد کرنا ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ آخر میں آپ واقعی اکیلے رہ جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا کو عارضی دنیا کی طرح دیکھنا شروع کریں، اس کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں۔ یہ دل لگی کی جگہ نہیں ہے۔ جو نہیں ملا اس کا غم نہ کریں، جو مل گیا اس کی بے قدری نہ کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ سینٹر نہیں ہیں، اللہ سینٹر ہے۔ اسی کے گرد ہم سب کی کہانیاں گھوم رہی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنا سینٹر نہیں بھولنا۔ اللہ ہماری آخری منزل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا گھومتے ہیں اور کہاں گھومتے ہیں، کیونکہ آخر میں جانا ہے۔ جیسے ہم مٹی کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کر اپنی ہتھیلی کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، اور بس کچھ ہی سیکنڈز کے بعد جب اسے کھولتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے مٹی کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، ایسے جیسے ہمارے ہاتھ پہلے سے ہی خالی ہوں۔ یہی حقیقت ہے ہماری۔ ہمیں بھی دنیا سے ایسے مٹا دیا جانا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے ہمارے بغیر بنائی گئی تھی۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر دن ہمیں نیا سبق دیتا ہے۔ دنیا ہم سے کبھی انتظار نہیں کرتی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہترین انداز میں جئیں۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنی زندگی میں ضرور اپنائیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک لفظ کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ تک ایسے ہی دل کو چھو لینے والے پیغامات پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔